حکومت کی جانب سے جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کو درخواست کی ہے وہ حکومت کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ بن جائیں. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جبکہ صادق سنجرانی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ مانگنے کے لیے بلاول بھٹو سمیت جس کے پاس بھی جانا پڑا جاؤں گا. سنجرانی صاحب والا معاملہ تو ٹھیک ہے، یہ پالیٹکس ہے، آپ جاؤ. یہ خط تو میرا خیال ہے یوسف رضا گیلانی نے پرائم منسٹر عمران خان کو بھی لکھ دیا تھا کہ وہ تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن یہ عبدالغفور حیدری اور جو کچھ یہ کہتے رہے ہیں تو میں آئی ڈونٹ تھنک سو. مذاق کیا ہوگا، چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہوگی، گپ شپ ہو رہی ہوگی. یہ آپ کے اور ہمارے نزدیک یہ دشمن ہے. وہ دشمن نہیں ہوتا. یہ ہے وہی پیپلز پارٹی ہے، وہی نون لیگ ہے. کیا 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 انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ، کیا کیا کہا نہیں ہے ایک دوسرے کے بارے میں. اب دیکھ لو جپیاں ڈالی ہوئی ہیں. اس لیے ہم بیوقوف نہ بنا کریں کہ میں اپنی بات کروں گا، ہمیں بیوقوف نہیں بننا چاہیے. باقی ٹھیک ہے، ہنسی مذاق میں کوئی بات کرتی ہوگی جسے یقین نہیں آتا ہو. پی ڈی ایم نے فیصلہ کرنا ہے، بات آ جائے گی. اور رانا ثناء اللہ جو ہیں ظاہر ہے ان کے بہت ہی سینئر لیڈر ہیں، وہ انہوں نے بھی تردید کر دی ہے، آ جائے گا. آئی ڈونٹ تھنک اٹ از اے ویری سیریس آفر. گپ شپ میں بات کر دی ہوگی پرویز خٹک نے، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ ہے کیونکہ تو پیروں کی نیچے زمین نکل جائے گی. یہ مولانا مطلب حیدری صاحب کے جو گرو ہیں، استاد ہیں، باس ہیں، لیڈر ہیں، جو کچھ بھی ہیں، وہ ان کے بارے میں عمران خان صاحب کیا کہتے رہے ہیں آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں. تو اس کے بعد پھر ان لوگوں کا تو موجودگی کا جواز ہی کوئی نہیں رہ جائے گا. اس لیے آئی ڈونٹ تھنک سو. نہ کسی کا قد برابر ہے، نہ کسی کا رنگ برابر ہے، نہ کسی کی ذات برابر ہے، نہ کسی کا علاقہ، نہ کسی کی زبان، نہ کسی کا عہدہ، نہ کسی کی تنخواہ، نہ کسی کی انکم. وہ خدا کا خوف کرو. یہ مسئلہ بیسیکلی، اور یہ چند جو چٹی چوئیاں ہیں نا یہاں اس معاشرے میں، کوئی دیسی میں کالے صاحب، یہ ان لوگوں کے مسائل. میں نے پرسوں اپنے ایک پروگرام میں بات کی، وہ اسی قسم کی ایک آئٹم ہے. اس کو بات ہی نہیں سمجھ آئی. میں نے سوچا وہ بات، پھر میں نے کہا یار یہ تو اتنا پسماندہ ذہن ہے کہ اس کے پلے تو میری بات ہی نہیں پڑی. وہ میں نے کہا یار ابھی یہ لمبی لڑائی ہے. پہلے اپنے خواتین کو چاہیے، پہلے اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے شوہر آزاد کراؤ. یہ مرحلہ وار ہوگا. میں نے لینن کا ایک بڑا مشہور واقعہ کوٹ کیا. لینن کے پاس وہ جو قانون وغیرہ اس کے سگنیچرز کے لیے پیش ہوا عورتوں کی آزادی کا، تو the moment he signed he said something very interesting. اس نے کہا مجھے اس بل پہ یا جو بھی وہ قانون کا وہ جو مسودہ تھا، اس نے کہا مجھے اس پہ دستخط کرتے ہوئے 1 سیکنڈ لگا ہے، لیکن عورتوں کو یہ ٹارگٹ اچیو کرنے میں شاید 1 صدی لگ جائے. تو اچھا، اور میں نے کہا پہلے مطلب میرا یہ تھا کہ یہ ایک مرحلہ وار جنگ ہے. اس معاشرے میں تو مرد غلام ہیں، ٹکے کے لوگوں کی جا کے لوگوں کو خوش آمدیں کرنے میں. نہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بغیر حرام دیے ملتا ہے، نہ برتھ سرٹیفکیٹ بچے کا حرام دیے بغیر ملتا ہے. کسی آفس میں رشوت دیے، یعنی والنٹیئر کیے بغیر رشوت لینے والا، دینے والا اور یہ اس کے درمیان جو وچولہ ہوتا ہے، تینوں جہنمی ہیں. لیکن ایک بندہ پھنسا ہوا ہے، اس کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے. اس کو گن پوائنٹ پہ جہنمی بنا رہے ہو تم. پورے کا پورا معاشرہ. اور غلامی کیا ہوتی ہیں؟ پوسٹنگ کے لیے، ٹرانسفر کے لیے میرٹ ہے ہی نہیں. پورے معاشرے میں میرٹ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو ایک ایسا معاشرہ میں غلامی صرف یہی نہیں ہوتی کہ جی ماں آپ نے مجھے زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں تو میرے گلے میں توق ڈالا ہوا ہے. نو. تو میں نے کہا لیکن وہ اگین وہ میں نے کہا دیسی میں یہ چوں بھی کرتی ہیں. اچھا، پھر ان کا ایک اور پرابلم ہے اس طرح کی عورتوں کا. اچھا، میں نے اسی پروگرام میں کہا، میں نے کہا یار مت تمہاری میری والدہ بالکل 3 سال پہلے اللہ کو پیاری ہوئی. تو میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خود کو اپنی ماں سے برتر سمجھوں. میری ایک بیٹی ہے، اس کا نام ہے محمدہ. میں خود کو اس سے بہتر سمجھوں؟ میں اس سے برتر ہوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
یہ ایکویلٹی اور یہ جاہل ہیں، یہ ایکویلٹی کو اور یونیفارمٹی کو آپس میں کنفیوز کرتے ہیں. میں نے یہ بھی مثال دی کہ معاشرہ ہے، اس کی یہ دو اکائیاں عورت اور مرد. اچھا یہ دو پلر سمجھ لو آپ، ایک کو پلر کو اونچا رکھ کے دوسرے کو چھوٹا رکھ کے آپ چھت ڈالو، اس معاشرے کو چھت ہی نصیب نہیں ہوگی. یہ سارا کہنے کے بعد میں نے کہا کہ یار پہلے اپنے مردوں کو رہا کرا لو. مطلب یہ تھا کہ ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کرو جہاں لوگ لبریٹ ہوں، ان کے دماغ کھلیں، ان کے دل کھلیں، ان میں تہذیب کا کچھ سویلائز ہوں، پڑھے لکھے ہوں. آپ کی بچیاں اچھا یہ لڑکیوں کو سکول نہیں بھیجتے تو فلانا، بندہ پوچھے چولو یہاں کروڑوں بچہ ہمارا سکولوں سے باہر پھرے. تو میں نے جب کہا کہ اپنے باپ سنبھالو تو فلانا نہیں، یہ عورتوں کی آزادی چوں 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 چوں. اچھا کمپلیکس دیکھو، مرد بننے کا شوق ہے برابری کا، لیکن جب ان کو مردوں کی طرح ٹریٹ کرو پھر یہ چانگڑے مارتی ہیں. سو یہ ایک خاص طرح کا ایلیمنٹ ہے. ہمارے اپنے گھروں میں الحمدللہ کس چیز کی کمی ہے؟ اعلیٰ ترین تعلیم ہے، سب کچھ الحمدللہ. لیکن آپ دیکھو اپنے ارد گرد بے شمار گھرانے وہاں ہماری بچیاں تو نہیں نکلتی. بیٹی میری یہ فائنل ایئر میں ہے میس کمیونیکیشن، امریکہ سے اس نے شارٹ کورسز کیے ہوئے میس کمیونیکیشن کی، کوئی براڈ کاسٹنگ میں کوئی فلاں میں، خود نہیں کو پرواہ. یہ ایک مینٹیلٹی ہے، یہ گندی غلیظ ڈسٹارٹیڈ. ناٹ آل آف دم، ان میں معصوم بھی ہیں، جینون بھی ہیں، جو چاہتی ہیں ان کے جو ڈیو رائٹس وہ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ جب ٹائٹینک ڈوبتا ہے تو پورا ڈوبتا ہے. یہ معاشرہ ہر جگہ ظلم، زیادتی، استحصال کا شکار ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ایک پرزے کو، انسان کے عضو کو، ایک عضو کو کینسر ہو تو پورا جسم لپیٹ میں آ جاتا ہے. تو ہمارے تو زیادہ تر آرگنز بیمار ہیں، نارمل رہ ہی نہیں گئے. سو اس میں کہنا کہ بیچ میں سے ہمیں نکال کے کو آزادی ہو کدھر بھائی؟ ادھر تو مرد آزاد نہیں ہے، پولیٹیشین ہے، غلام ہے اپنی پارٹی کا، غلام سے بدتر، خوش آمدید چاپلوسی کا مرا ہوا، صرف اس لیے کہ وہ جب الیکشن ہوگا مجھے ٹکٹ مل جائے گی. بڑے سے بڑا جو افسر ہے وہ اپنے سے بڑے افسر کا خوش آمدید ہے، جو اس سے چھوٹا ہے وہ اس کا خوش آمدید. اس طرح کی بات ہے کہ پوسٹنگ کرانی ہے، کسی نے ٹرانسفر کرانی ہے، کوئی میرٹ جب تک اس ملک میں، اس معاشرے میں میرٹ نہیں ہوگا تو نہ عورت کو عزت نہ مرد کو. یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، ابھی مارتی ہیں ان کو پتہ کچھ نہیں ہے. ہمارے گاؤں میں جا کے دیکھے جس کو کہتی ہیں بہت مظلوم ہے، وہ اتنی مظلوم نہیں ہوتی. تفصیل سے کسی وقت میں بات کروں گا. بہرحال سوال پوچھیں، یہ ساری کی ساری ایسی نہیں ہے. لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں، جو میں نے کہا کہ وہ یہ جو دیسی میں ٹائپ، یہ وہ میرا جسم میری مرضی ہو، خوف خدا ہوش کرو. یہ تو مرد بھی کہے تو اس پہ لعنت ہے، میرا جسم میری مرضی. اس کا مطلب ہے کوئی فلانا شائع یا فلانا کو بدماش، کو پہلوان، کو ریسلر اٹھ کے وہ اپنا جسم اپنی مرضی سے استعمال کرنا شروع کر دے، جس کی چاہے گردن مروڑے، جس کا چاہے بازو توڑے. یہ کیا طریقہ ہے؟ میرا جسم میری مرضی. ان کو عقل ہی اتنی ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس طرح مس انٹرپریٹ، کوئی گنجائش ہی نہ چھوڑو کہ کوئی اس کو مس. باقی یہ کہنا کہ عورت کا خدا کا خوف کرو، لعنت اس مرد پہ، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 بار، جس نے ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہو اور وہ عورت کا احترام نہ کرے یا اس کی عزت نہ کرے. لیکن یہ کلاس اور ہے، اس کو چھوڑیں آپ. یہ بہت مظلوم قسم کے لوگ ہیں، یہ بیچارے نہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں. یہ وہ بڑا مشہور محاورہ ہے. بہرحال چھوڑیں. تھینک یو.